ابن اساکر نے اپنی سند میں حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مکحول سے روایت کیا کہ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے وائلہ بن اسقا کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ہم ان کی زمین میں جزام شہر تک پہنچے جسے ہورا بھی کہا جاتا تھا، تو ہمیں سخت پیاس لگی، تو ہمیں اپنے سامنے بارش کے آثار نظر آئے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم نے ایک تالاب دیکھا جس میں 2 مردار تھے اور درندے کے نشانات تھے۔ میں پانی کے قریب آیا تو ہم نے 2 مردار کھائے اور پانی پیا، پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 مردار ہیں اور درندوں کے نشانات ہیں جنہیں ہم نے کھا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دونوں پاک ہیں، آسمان و زمین سے وہ جمع ہوتے ہیں، ان دونوں کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، اور درندوں کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹ میں چلا گیا اور ہمارے لیے وہ ہے جو باقی رہ گیا۔ یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو ہم نے سنا کہ ایک شخص غمگین آواز میں پکار رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما جو کہ جنتی، بخشی ہوئی، مغفور اور بابرکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ اور اے انس، اس پہاڑ کی کھائی میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ آواز کیسی ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں ہم پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے بدن پر برف سے زیادہ سفید کپڑے ہیں اور اس کا چہرہ اور داڑھی بھی اسی طرح بالکل سفید ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے کپڑوں اور چہرے میں سے کون سا زیادہ چمکدار ہے، اور وہ ہم سے جسم میں 2 یا 3 گز لمبے تھے۔ ہم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مبارک ہو، کیا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ حضرت انس و حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی الیاس ہوں، میں مکہ جا رہا تھا تو اچانک میں نے تمہارے لشکر کو دیکھا تو مجھ سے فرشتوں کی ایک فوج نے کہا، جن میں سب سے آگے جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ تمہارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو سلام کرو اور ملاقات کرو۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت انس اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ میں تمہارے لشکر میں شامل ہو جاتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ میری لمبائی دیکھ کر اونٹ اور مسلمان لوگ ڈر جائیں گے، کیونکہ میرے جسم کی ساخت اور بناوٹ تمہارے جسم کی طرح نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی عرض کرنا کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت حذیفہ و حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے مصافحہ کیا، پھر انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت انس نے عرض کیا کہ یہ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں مبارکباد پیش کی اور فرمایا بخدا ان کا نام آسمان میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، آسمان والے انہیں رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کیا آپ فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہر روز ان سے ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور میں ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ جب ہم ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور ان کے کپڑوں اور چہرے کی روشنی سورج کی طرح نظر آتی ہے۔ جب ہم لشکر سے تھوڑا دور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 40 قدم چل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے
کھل کر معانقہ فرمایا۔ پھر دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ و انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی برابر بڑے بڑے سفید پرندوں نے انہیں گھیر لیا، انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام اور پھر ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ و انس آگے بڑھو۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک سبز دسترخوان رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس کا ہرا رنگ سفید رنگ پر غالب آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے چہرے اور کپڑے بھی ایسے لگتا تھا کہ سبز ہو گئے ہیں، اور اس دسترخوان پر روٹی، انار، کیلا، انگور، پختہ کھجوریں اور سبزی، یہ سب کچھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ دونوں راوی فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کھانا دنیا کا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری 40 دن اور 40 راتوں کی غذا ہے جسے میرے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں، اور یہ پورے 40 دن اور 40 راتوں کا کھانا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ فرمایا، میرا ارادہ رومیوں کے پیچھے جانے کا ہے۔ میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ فرشتوں کے لشکر میں تھا، انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ ہم نے کہا، یہاں سے اس جگہ کی مسافت اندازاً کتنی ہوگی جہاں پر آپ تھے؟ فرمایا، 4 ماہ کی مسافت ہے، اور 10 دن پہلے میں ان سے جدا ہو چکا ہوں، اور اب میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ میں ہر سال 1 مرتبہ پانی پیتا ہوں، اور وہ پانی آئندہ سال حج کے موسم تک میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا، آپ زیادہ تر اقامت کہاں اختیار فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں شام، بیت المقدس، مغرب اور یمن میں زیادہ رہتا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بڑی کوئی بھی مسجد ہو، میں اس میں ضرور جاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کب ہوتی ہے؟ فرمایا، میری ملاقات ان سے ہر سال حج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ملاقات اس بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھ سے پہلے ہوگی، میری جانب سے انہیں سلام عرض کرنا۔ الیاس علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا اور روئے، پھر ہم سے انہوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر روئے۔ پھر ہم نے ان کو دیکھا تو وہ آسمان میں چڑھ گئے، گویا کوئی انہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ الیاس علیہ السلام آسمان میں چڑھ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک فرشتے کے بازوؤں کے درمیان رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق اس روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام ملے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا، اور الیاس نے کہا کہ مجھے 40 روز میں 1 لقمہ کافی ہو جاتا ہے، اور دسترخوان پر روٹیاں، انار، انگور، کیلے، کھجور ہیں اور سبزیاں وغیرہ سب موجود تھی۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہیں جواب دیا کہ پچھلے سال میں ان سے ملا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے آپ سے ملو گے، لہٰذا میرا سلام عرض کرنا۔ تاریخ طبری اور تفسیر ساوی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارہب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں
रूपोश हो गए। 7 बरस तक रूपोशी के आलम में रहे और उस दौरान जंगली घास, फूलों और फलों पर ज़िंदगी बसर फरमाते रहे। बादशाह ने आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत से जासूस मुकर्रर कर दिए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कोई आप तक नहीं पहुंच सका। आखिर एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे इन जालिमों से निजात और राहत अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुम फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर जाओ और वहाँ जो सवारी मिले बिला खौफ उस पर सवार हो जाओ। चुनांचे आप जब उस मकाम पर पहुँचे तो एक सुर्ख रंग का घोड़ा खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए और घोड़ा चल पड़ा। तो आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम ने आपको पुकारा और अर्ज़ की कि अब मैं क्या करूं। ये सुनकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपना कंबल उन पर डाल दिया और ये इस बात की निशानी थी कि मैंने तुम्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए अपना खलीफा बना दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को लोगों की नज़रों से ओझल फरमाकर खाने पीने से बेनियाज कर दिया और आपको फरिश्तों की जमात में शामिल फरमा लिया। इब्न क़ुतैबा लिखते हैं कि खुदाए पाक ने इलियास अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे कुछ मांगो कि मैं तुमको वो चीज़ अता करूं। इलियास अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, तू मुझे ज़िंदा अपने पास उठा ले और मौत के ज़ायक़े से मुझको बरी फरमा दे। खुदावंद आलम ने उन्हें 2 पर अता फरमा कर अपनी जानिब उठा लिया और उन्हें ज़मीन और आसमान दोनों मकामात में सुकूनत बख्शी। वो फरिश्तों की तरह मलाइका के साथ उड़ा करते हैं। जबकि हाफिज़ इब्न कसीर बसनत हज़रत काब अहबार रिवायत करते हैं कि इलियास अपनी कौम के बादशाह से 10 साल तक दम के नीचे एक गार में छुपे रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उस बादशाह को हलाक कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा आदमी हुक्मरान हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास आए और इस्लाम की दावत पेश की तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी कौम के बहुत सारे लोग भी इस्लाम ले आए। सिर्फ 10,000 आदमी मुसलमान न हुए तो इलियास अलैहिस्सलाम ने हुक्म देकर सबको कत्ल करवा दिया। और हाफिज़ इब्न कसीर मज़ीद बसनद इब्न अबी दुनिया रिवायत करते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से दौड़ कर 20 रातें या 40 रातें एक पहाड़ की गार में छुपे रहे और कव्वे उनके पास उनके लिए खुराक लाया करते थे। पहले नबी से आखिरी नबी तक में बहवाला तफसीर रूहुल मुआनी तहरीर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब रूपोश हो गए तो हुकूमत की तरफ से आपकी गिरफ़्तारी पर एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया गया। चप्पा चप्पा पर जासूसी के जाल फैला दिए गए और बड़ी मुस्तैदी के साथ आपकी तलाश की गई। आपको 8 बरस तक मुसलसल तलाश किया गया, लेकिन आपका कहीं कोई सुराग न मिला। आपसे मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि आपने आबे हयात पीकर उम्र जावेदा पाई है और आप खुश्की में भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। आपके बाद आपके शागिर्द और चचाजाद हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम आपके नायब और खलीफा बने। मखूल हज़रत काब से रिवायत करते हैं कि 4 अंबिया ज़िंदा हैं, 2 ज़मीन में हज़रत इलियास, हज़रत खिज़र और 2 आसमान में इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।